And diabetes is a public health issue, and you all know that the International Federation of Diabetes uh, says that diabetes mellitus is 27.7%, and it is associated with the diabetic retinopathy. So if it long term present in a person, the diabetes causes diabetic retinopathy. Method of my study: it is a cross sectional study with known diabetic mellitus individuals, non probability convenient samples technique, 6 month duration, and conducted at Gulab Devi Ophthalmology Department, Gulab Devi Teaching Hospital, Lahore. Here is the age of the participants, and the mean age was 53, standard deviation 9.2, and male were 44% and female 56%. Duration of the diabetes mellitus, we see here that the individuals group having diabetes 10 to 15 years are the largest number of individual in the study. Control of the diabetes, we here see that only 4.2% individuals control diabetes very strictly. And treatment taken, here the individuals were on pills, and it is only 65% are the individuals who take pills, and very limited number is on insulin, and no treatment was very limiting number. Here the medical and eye health advice: only 27.8% go to physician for advice to control the diabetes, and only 12.8% individuals visit to ophthalmologist. That is more remarkable. Visual impairment, it is also associated with the diabetic retinopathy, and we see here that the large group is 70%, which is moderate vision impairment. Here is the comorbidities, and with the patients with hypertension are the largest number. In the complication, here we see that retinopathy is a group in which the individual has 46%, and other nephropathy, neuropathy, and stroke were very limited number. Here DR, diabetic retinopathy in left eye, 42.93%, and in the right eye 42.93%, and in the left eye it was 42.6%. And if we see the NPDR, mild non-proliferative diabetic retinopathy was 14.4%, moderate 19.7%, and severe 8.5%. And here if we see the PDR, it is 15% in our study. And the macular edema was present in right eye and left eye both, and it is in the both eyes, left and right, and combined, if we here see, the percentage was 15.46%. And here the treatment options which was given at the eye department, Gulab Devi Teaching Hospital, and here we see anti-VEGF injections. Right eye, it is 94 patients and 25.1%, and in the left eye 93 patients and 24.8%. Laser also there, and in the right eye 47 individuals, 12.5%, and in the left eye 47 patients, and it was 12.5%. Retinal surgery, these surgeries were referred
to other because we have no facility of the retinal surgery, but retinal surgeon is present over there. And retinology was advised in 4 patients, 1.1%, and in the left eye also 4, that is 1.1%. And 230 patients in right eye and 231 patients in left eye, that is 61.6 and 61.3, were on follow-up or with no treatment. And here is the message that awareness is very important. DM screening is very important at the medicine OPD or other specialties or OPDs of the hospitals, and then a very comprehensive referral chains to any eye health facility present nearby eye health facility, and ultimately prevent diabetic retinopathy, and finally we will prevent the blindness. Thank you. We are having Dr. Binesh Latif here. Thank you very much. Please come on the stage for your presentation. Your topic is very interesting. We have visited somewhere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Binesh Latif from College of Ophthalmology and Allied Vision Sciences. Today I will talk about a day spent at a departmental store on World Sight Day. World Sight Day is a global event which is celebrated on second Thursday of every year, and it draws our attention on the blindness and vision impairment. This year, World Sight Day celebrated with the slogan of Love Your Eyes. The aim of the World Sight Day is to focus the world's attention on eye health as a global issue and to raise the awareness of the eye health among individuals, communities, and the families. It urges the people to put their personal eye health as a first priority and avail the accessible eye care services which are nearby. College of Ophthalmology and Allied Vision Sciences has celebrated the World Sight Day. A series of activities were done which are institutional based and community based. In institutional based activities, we conducted different educational workshops related to our profession, and in community based, there are eye camps were arranged at the school level and at a departmental store. Eye camp is a common, most effective way of providing maximum services in a short time. That's why we organized eye camps. Today, I will talk about one of the results of the activities which was done at the departmental store. A departmental store of Lahore was selected, and a team consisting of ophthalmologists, optometrists, MPhil residents, and students of optometry and ophthalmic technician course were there, and the instruments are carrying their which are the instruments which are necessary for an eye examination was carried out. A pre-intimation was done with the officials of the department store, and the arrangements for the eye camp were finalized in the consultation with the administration. The services which are provided in the camp are the vision screening, eye examination, correction of the refractive errors, and identification of cataract surgery, cataracts, and the patients are referred who who need some referral. Here are the glimpse of the some pictures which are activities which are performed there.
Our principal, Professor Zahid Kamal, has also visited the center and give a precious time there. The results of the shows that the number of the population comprises of there are 47% are the males and 49% female, and the 4% are children which were examined there. The people with diabetes and hypertension have percentage of 40% and 52% respectively, and 8% are the people who have ischemic heart disease. The findings of related to refractive error are there are 31% are myopic and 44% are myopic and 18% having hypermetropia, and astigmatism is 7% and person with presbyopia are 31%. The person who have other ocular conditions are the astenopic symptom, and the least one is the pterygium strabismus. Many of the people have symptoms of the astenopia, and they were corrected for the refractive errors, and the glasses were given to them. Here is the table showing the results of the person having visual acuity that is less than 6/6, and this table shows different range of the visual acuity. A total number of 210 people were screened there, and out of which there were 32 people who need some medication, and 10 were referred to the hospital in which the people have cataract. There are also kids who have squint, and and 55 refractions were done. Some of them were presbyopic and with different refractive errors. Word Side Day is a key event for creating awareness. More of the refractive screening and activities related to this can be conducted in different areas and in community outreach areas, and it provides an excellent activity and training for our students, and they can learn a lot of things in this session. Thank you so much. In general population, according to the age, myopia is more prevalent in young age, but in our study, the age range is on the greater than 30 years. That's why there is many people are with presbyopics, and the other one are the myopia is more prevalent. Any other question anyone want to ask? You will present? Okay. Dr. Arif, he will present. Thank you so much. Pilot of advanced primary air care at rural area in Punjab. Professor Wasim. आजा बैठ क्या हाल है बैठ Thank you very much. In fact, it was 2 p.m. when I was asked to present this, and in fact this is a big advocacy paper in which we are advocating the health department, and we are advocating the different agencies to deploy the required human resource at the rural level. This is one of the that advocacy case. At the end of this presentation, I wish we can understand something about the primary health care, primary eye care. What is the difference between the normal primary eye care and advanced primary eye care? And we will be able to know something about what the International Agency for Prevention of Blindness has asked about this
advanced primary eye care. And lastly, because we have done something, government of Punjab have done major achievements during the last few years, we will be having a glimpse of those things which have been completed. Primary health care, and as we all know, it is the first level of contact, and that include some basic measures for prevention and promotion of the health, and it is done by the community with the help of the community and with the resources of the local community. And in the primary health care setup, we normally consider the basic health units, rural health centers, and mother and child health, sub health centers, and the tuberculosis centers. This primary health care is focuses on the basic requirement of which are the right of the people, and WHO mentioned these things as a health for all. And before we go to the advanced primary eye care, we need to know something about what is the structure of the basic health unit, what is the structure of the sub health centers, and what is the structure of the maternal and child health, and the structure of the tuberculosis centers. These 4 centers are the primary health care service providers. The last center, which is the primary health care center service provider, is the rural health center. And these are the centers which are focus of our presentation here. These are the centers in which we have subspecialists available. These are the centers who have some operational facility available. These are the centers in which we have some emergency treatment and deliveries facilities available. And these normally they remain open for 7 days a week and 24 hours. And we are trying to get a regular post sanction at the rural health center. And this is the breakup of the different RSCs in Punjab, district-wise breakup of the rural health centers. And there are 358 rural health centers all across this province. Once we go to the upside, after the primary health care, there are THQ hospital, DHQ hospitals, and the teaching hospitals. And we are lucky that we already have very good healthcare, eye health at the secondary levels. We have ophthalmologist, eye technician, refractionist, and optometrist placed at this secondary level. So these are the centers, 358. We want that people, the public should come forward, and it was all about the primary healthcare setup and primary healthcare definitions. Coming to the primary eye care. Primary eye care, it is a part of the primary healthcare, and it is provided by the primary healthcare workers. And its basic definition is that the people should know what to do and what not to do. And it covers the basic promotive and preventive and educational measures to be known to everybody of the society, everybody of the community. And interestingly and importantly, the last point is mentioned here, that all the referrals who comes from the primary eye care, they go to the BHU or RSCs. This is a major difference when we are talking about the advanced primary eye care. Regarding the primary health care and primary eye care, basic primary eye care, these are interlinked and they are part of the primary health care system. And this primary eye care, to which we already know for the last 15 years in Punjab, we have a basic curriculum approved by the government of Punjab, and this is the part of their basic curriculum of the lady health workers. So the need is that we need to go further step. We need to go to the advanced primary eye care. This is something different, and we want that this thing should be well
advocated to the government health machinery so they can incorporate the advanced primary eye care at the rural health centers. And this is the part. This is the baby of the WHO concept paper, which was launched 1.5 years back, and that paper is the integrated pupil-centered eye care plan. This plan was it was endorsed in 2021, and all member countries have signed it. And the theme of the advanced primary eye care is the part of this project of the WHO. And this advanced primary eye care aims to engage people and community, reorient the model of eye care toward primary care, and coordinate services. Referral is a major part of this advanced primary eye care, and it is the integral pillar of the Insight strategy. Insight strategy is an important document of the IAPB, and this advanced primary eye care is part of the Insight strategy. Apart from this, in integrated pupil-centered eye care has the potential to address many of the challenges to deliver effective eye care services. And whatever we are talking about, it is the part of the main component of the IAPB is the main component of the IPEC integrated pupil-centered program is the focusing on the advanced primary eye care. What is the difference between the normal eye care and advanced eye care? This is the main slide presenting the concept of the optometrist at the rural health centers, because we want that the community and the health professional, basic health workers and the teachers and the other medical officers must be knowing that what cases should be referred to the specialized eye care workers, to the advanced eye care workers. And this is the theme, specialized eye care workers to the advanced eye care workers. And this is the theme that this is the referral point to the district headquarter or the Tehsil headquarter hospital. Another difference which we need to understand is the primary eye care focuses on the very basic health professionals, but the advanced primary eye care is provided at the clinical place with specialized eye care specialist by the optometrist. But both of these primary eye care things, they happen in the rural areas. And for a good advanced primary eye care, we need to have some basic requirements. We need to have the rural health centers. We need to have the required human resource available. We need to have some close liaison for the referrals, because any healthcare, primary healthcare needs some referral points, and we need to have good ophthalmologists available around so we can refer them. And we need the last point, which is the administrative and the professional commitment and motivation. Until we don't have these things, this new strategy and new idea cannot be incorporated with the government setups. This is the difference between the primary eye care, normal primary eye care, and the specialized advanced primary eye care. And these are the 9 tasks which are available and can be provided at the rural health centers by the optometrist. And our studies shows that almost 50% of the normal OPD, of the eye OPD, comprises of these services, and they can be provided at the rural health centers. So people need not to go and come to visit the costly ophthalmologist and come to the major cities, because the 70% of the ophthalmologists, they reside in the bigger cities. So these are the main functions which can be carried out by the advanced primary eye care. And the last point, which is the dispensing of the glasses, there is a debate on it, and
But practically, if we don't provide the glasses, this eye care remains. We feel lacking in it. So there is a need that we can help and facilitate. The optometrist can help and facilitate this component also. Now coming to the last idea, that what we have done and what we want now. These are the different which have been created, and different human resource which we already have in Punjab. And as I mentioned earlier, that these are the basic requirement, and we have very good infrastructure at the basic at the primary health care, in which we have trained the 70,000 lady health workers in Punjab. So interestingly, I mentioned yesterday, we have a project of, with the other NGOs partners, in which we have very good examples of the 47 advanced primary eye care setups in Punjab. And these examples, they are very good example that how we can work on it and how we can make them successful. And this project is there for the last 2 or 3 years, and the finding of this project was presented yesterday, and we need to adopt this idea for the other areas also. And now we think that the rural health center are the main place for provision of the advanced primary eye care. Thank you very much. Any question anyone want to ask? If there is anything not clear to you, we are بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی ویسے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈسپینسنگ آف گلاسز از ویری امپورٹنٹ ان دی آپٹومیٹرک سروسز. سو واٹ از یور پروگرام ان دا نیکسٹ فیوچر ٹو پرووائڈ دس فیسلٹی ٹو دا کمیونٹی؟ May I ask Sadia to answer it? Leia in January 2023. So we will make a mechanism to provide glasses at district level to patient. So I think it is a very good step for it. And the point which you mentioned was recently asked from us. So we have requested CPM to come forward and give some model to present the government, and we are working on it to establish the optical shop within this advanced primary eye care setup. to provide glasses to whole community. اتنی غربت ہے پاکستان میں تو it's not easy, I think. We are having Munazza Gilani. She is here or not? Okay. Yamna Tariq, please come on the stage. The impact of low vision services on quality of life in subjects with Stargardt's disease. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I am Yamna Tariq. I am as an optometrist in Hyderabad Medical Complex, Peshawar. We conducted a study on Stargardt people in which we utilized the low vision services. Therefore, the title of my research project is The Impact of Low Vision Services, the Quality of Life in Subjects with Stargardt Disease. As we all know that in low vision and blindness are rising public health issues all over the globe. In 2002, we received people who were visually impaired were 161 million. And in 2010, we almost received a double of that. And with some proper intervention and timely incorporation of some strategies, it declined somewhat to 253 million, and that included both low vision and blind people. In Pakistan, it is considered that the prevalence of visual impairment in Pakistan is that it's now on the third highest visually impaired burden country. China seems to be the first one,
In this, in 2017, we received the data that visually impaired people were of 8 million people, and the prevalence of visual impairment and blindness for all age prevalence with 3.3 to 2.7 respectively, and for all age group the blindness prevalence was 0.9%. As we all know that quality of life is the life which we are living in our daily life, like reading, writing, going, sleeping, and that all. But what happens in the low vision is that it creates an emotional harm, poor performance, and decreased self-reported quality of life. Stargardt disease is one of the retinal dystrophy which causes central vision loss, leading to a central scotoma, which leads into difficulty in performing daily activities of life, and which leads again into mental disorders, depression, dependent on others, and thus compromise their quality of life. However, this residual vision can be utilized through low vision services in the form of low vision devices. So the rationale of this study was that, as we all know, that residual vision is enhanced to the low vision devices, and various NGOs have established the low vision services in different hospitals of Pakistan for many years, but the effectiveness and the impact of such services on quality of life are not assessed up to my knowledge. So this study aims to investigate the impact of low vision services on quality of life in people with Stargardt disease. The research hypothesis says that the quality of life improves with low vision services in people with Stargardt disease, while alternate hypotheses say that it remains the same. While talking about the objective, it was to evaluate the effect of low vision services on the quality of life in people with Stargardt disease over time. It was interventional cross-sectional study conducted in low vision clinic. We had 35 participants with Stargardt disease. Inclusion criteria included both male and female, above 15 years, should be non-hypertensive and non-diabetic. Exclusion criteria, all those subjects who have maculopathies other than Stargardt disease, or with the Stargardt disease multiple disabilities. We selected the National Eye Institute Visual Function Questionnaire, and it was translated for the first time in local language Pashto by a professor in Pashto, and we received ethical approval from the ethical committee. The data collection procedure include that we recruited the participant from the hospital, and informed consent was taken from all of them. 10 minutes were given to them if they want to participate in the study or not. Privacy, confidentiality, and data security were assured to them, all of the participants, and only the researcher and the supervisor were having access to the data. Similarly, pilot study was conducted on the 3 participants to assess the method flow in time. This was 2-phase study. In the first phase 1 included the visual assessment such as distance visual acuity, near visual acuity, and along with refraction, both subjective and objective. Low vision services were provided in the form of optical aids such as telescopes, binocular, plus lenses, fonder glasses, hand magnifiers, while non-optical aids were given in the form of shields, large prints, and filters or ball pen. Then we administered the NEI-VEFQ questionnaire, which stands for National Eye Institute Visual Function Questionnaire. It has 1 general question and 11 vision-specific items, and total accounting for 25 questions. We provided those glasses or the low vision devices to the subjects, and then we followed up them for the 6 weeks. They would come after the 6 weeks, and we again assessed the visual functions with the LVDs this time, and re-administered the questionnaire again. So then the analysis method starts from the scoring, and it is already developed by the developer. So we did all the scoring items through their way. Mean score was calculated through the formula, and effect size were calculated by this formula, which is already defined in the questionnaire through the developer. We further analyzed the descriptive statistics through SPSS
chi-square test for the comparison of level of difficulty in performing various visual tasks before and after using the low vision devices. Then we utilize PAT test to evaluate the difference between the 2 points. So the results include the demographic profile of our participant, visual status, frequency distribution of the low vision devices, comparison of various visual tasks with level of difficulty in performing before and after, impact of low vision services. Coming towards the demographic profile, most of our participants were male, and 27 were male and 8 were female, and most of them were students. It shows the distance visual acuity of the participant, and at the time of presentation, most of the participants were having a visual impairment, in moderate visual impairment, and after best possible correction, 31 of them acquired a moderate visual impairment. For the near visual acuity, most of them were having near visual problem, which were from less than 1 m to 3.2 m, which were 74.3%, and after LVDs, most of them achieved 1 m or better in the near visual acuity. So these are the low vision devices. The frequency shows that for the distance visual acuity, most of them were using the spectacles, and followed by the monocular telescopes. Similarly, for the near, most of them were given hand magnifiers. Is it start working? Hand magnifiers, which are almost 37% of them were using. Non-optical devices were also given to the subjects who appreciated them. Now coming towards the comparison of visual tasks they have, such as distance visual task, near visual task, and the distance visual task further says that viewing blackboard and reading street lights were significantly improved after utility of the low vision devices. Similarly, going down the stair and noticing were also significantly improved if the subjects who were using the low vision devices, while noticing objects off to the side, were not that. Similarly, in the near visual tasks, what happened is that reading, near work, and searching on the crowded shelf were improved in those subjects. Similarly, self-styling was also one of the, obviously female have to do that. Self-styling was one of the most important in them, and yes, it improved with the use of low vision devices. Picking up and matching the clothes did not affect that much, and every person who come to me told me that they have still problem in choosing the matched clothes in a pile of clothes. So what they told me is that their mother usually shop for them, especially who were female. All right, so performing different social activities were they started visiting family, friends. Obviously they were depressed who couldn't meet. They recognized their faces through these devices, so it also improved. Seeing people's reaction during conversation was effectively improved in them. Similarly, taking part in outdoor events was also one of the major improvement in their life. Now coming towards the impact of this is, we are going to present you the scores before and after, the composite score and the effect size. This shows that we have almost 10 scales. In this, the overall health and color vision did not improve, while all of the others, such as overall vision, ocular pain, near acuity, distance acuity, social functioning, mental health, and role difficulties and dependency were improved in them, while the peripheral vision was not. Driving was also not improved. Most of them obviously leave the driving. I received a female who was bike rider, and she left it just because of her subtle vision loss when she came in to know that. And the effect size is 2.0, and thus our hypothesis is accepted that the low vision services improves the quality of life in people with Stargardt disease. The strength of this study is that it was the first ever study conducted on such people, up to our knowledge, in this part of the world, and especially KP.
One of the study from the KP, similarly, the questionnaire which was used is translated for the first time into local language, and which can be used for the further studies if somebody want to do that. Secondly, face-to-face method of interview was conducted, which is thought to be the most reliable and effective method in finding any clinical outcome. Yes, my studies has some limitations, and that is it is conducted only in one tertiary care hospital of Peshawar. So obviously, every one hospital or different hospitals situated in different locations could be susceptible to the effect of different social demographics, so that can have a different effect. So multi-centered studies should be conducted on such patients. There was no control group. Obviously, we couldn't make a list to put them on the wait and to tell them that no, you first come without using the low vision devices and then you come, we will assess you. So yes, there is one possibility for that, that those who have a long list, waiting list, so they can keep on the record if they want to assess it before and after that. But it was not possible in our clinic. Just a single follow-up, relatively short period of time was taken. That was 6 weeks. Subsequent follow-ups at 3 and 6 months too should be taken as the passage of time, quality of life improves with these glasses. The provision of proper and timely low vision services can help these people in performing various visual tasks and minimizing their dependency, thus enhancing the quality of life in people with Stargardt disease. Thank you. Yamna, Yes, sir. any question anyone want to ask? Any explanation? And Professor Ramzan is here. He is our senior and we need his comments. Thank you, Dr. Yumna. It was a very interesting topic, Thank you, sir. and you got the courage to study it for the first time. Yes, sir. That is, males and boys during their school age. So, Yes, sir. and they are very handicapped most of the time. Yes, sir. But the question is whether these low vision aids are available freely Yes, they were available at that time freely. in Now KP or in your hospital, in the yes, whole in our hospital low vision clinic. OV. And how Yes. you were providing them on free of cost? Yeah. Actually, at that time, some funding was done. Okay. So we were having 2 or 3 files of that Okay. devices. So Mhm. we give them free of cost. It would be a great help for the young yes. boys, especially. Nowadays they are finished, so we just send the patient to LRBT, which also Mm. provide free of cost Mm. there. Okay. Yes. Moreover, I would request the NGOs, they are thinking about providing free of cost glasses to the people. That is also a very good idea. But yes. especially the people with who need low vision aids, who are handicapped because of the low Yes. vision, they should be on the preference of list of providing glasses or other devices. Okay? In the low vision Haan, clinic HMC. because even a poor man can buy glasses, but Yeah. low vision aids are not available most Yes, of it's the time. not available. But they are also most of the time they are costly, and the Yes. person who is already handicapped, he is in dire need of Obviously. that. And I will Mm. share a very small event that one of Mm. the mother came to me and she told me that I will sell my gold to buy that You are telescope. very right. And that is Mm. really very Mm. you can say that wo Mm. available nahi hai easily. So I And, receive such patients. Dr. Mufarik Shah has sent some you may know him, Dr. Mufarik Shah, associate professor in PICO. Mm. So he has sent a proposal to the CBM, but I think that for the first, not to CBM, this I think to the Chef International. Good. But after COVID, we haven't received any query or any devices from them till now. And moreover, the importance and beauty of your study is that you have studied the improvement in their quality of life. Yes, sir. That is very important. Yes, sir. And this would be a great help for those people. Inshallah. اور Thank بڑی you, sir. نیکی کی بات ہوگی جی if they سر. are provided with low vision aids. یس سر. سر ایک اور بات ہے, وہ لو ویژن کین جو ملتی ہے تو وہ ہر جگہ نہیں ملتی You are right. اور وہ This اویلیبل is بھی my نہیں ہے. question. تو میں کیا کرتی ہوں کہ لو ویژن اسکول ان کو بھجوا دیتی ہوں, بلائنڈ اسکول سوری. تو وہ اگر کچھ کر سکتے تو وہ ان کو جا کے, تو میں نے ایک بندے کو بھجوایا تھا, تو وہ میتھمیٹکس میں ماسٹر کر رہا تھا پشاور تھرو دیز آل ڈیوائسیز. دے بلانگ فرام اے ویری گڈ فیملی, تو انہوں نے اس کی تھرو کیا.
تو اس کو چلنے میں مسئلہ تھا. میں نے ان کو کہا کہ آپ بلائنڈ اسکول جائیں, شاید آپ کو کچھ مل جائے. تو انہوں نے جب بلائنڈ اسکول گئے تو ان کو میتھمیٹکس ٹیچر کی ضرورت تھی, اینڈ دے ہائرڈ دیم اینڈ پرووائڈ دیم ود دا کین ان دیٹ آل. سو ہی از ناؤ اے ریگولر پیشنٹ اینڈ ہی از ٹیچنگ دیئر دیٹ, اینڈ ہی از ٹیلنگ کہ آئی ایم اے بٹ بیٹر دین دیم, بٹ وین آئی سی دیم آئی فیل ویری بیٹر دین دیم. This is the real khidmat khalq. جی That is the سر, purpose of our profession. جی سر. Well done. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. In KP, we are having free health services. Health card pe jo free medical and surgical treatments. And can we put this low vision No. project in that? I think سر میں ٹی ایچ کو ہاسپٹل میں شاعرہ بلکہ میں فوکل پرسن ہوں یہ صحت ہیلتھ کارڈ کا, لیکن سر اس میں یہ ڈیوائسز وغیرہ نہیں ہوتی. جو انڈور چیزیں ہیں, سرجریز ہیں, وہ صرف الاؤ ہیں آل پاکستان, نیور اینڈ کے پی کے, یہ آل اوور ایکول ہے. اور پنجاب میں, کے پی کے میں, سندھ میں تو انڈور ساری سہولیت دی جاتی ہیں. مثلاً کیٹریکٹ سرجریز ہیں وہ ساری ہوئیں گی, اگر سیزیرین ہیں وہ سارے ہوئیں گے, لیکن ڈیوائسز وغیرہ سر وہ نہیں دے رہے کوئی بھی. ٹھیک ہے, یہ اس کا سر ہے. لیکن اس کو اگر ایڈیشن کر لیا جائے اس میں ہیلتھ کارڈ میں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا سر. یہ جو ہے نا, ویسے پرپوزل میں نے دی ہوئی تھی جب میری ٹریننگ تھی نا, تو فردر ٹریننگ میں نے کہا ہوا یہ چیز کو, تو ان شاء اللہ فار دا بیسٹ. sir, but the second. اچھا. جتنے بھی ہمارے صحت انصاف کارڈ کے ساتھ سہولتیں ہیں وہ انڈور کے لیے ہیں, دے آر ناٹ فار دا آؤٹ پیشنٹ. یعنی لو ویژن ڈیوائسز ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ نہیں ہے, اس کے اندر پروویژن نہیں ہے. میں اپنا یہ کہوں گا کہ بہت اچھی اسٹڈی ہے, بہت یوزفل ہے, اور فرسٹ ٹائم ہوا تھا, اور وہ آپ نے جس طریقے سے اس کو بیسک سائنسٹیفک طریقے سے پروف کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت سب کے لیے اچھا یعنی انکریجنگ چیز ہے. تھینک یو سر. ویل ڈن. اور ابھی لو ویژن کا ذکر ہو رہا تھا, بٹ ان پنجاب we are the focal point for these services in Punjab. I am talking about the College of Ophthalmology. So we have got some fundings, in-kind support regarding the low vision devices. پچھلے 15 سالوں سے کچھ نہ کچھ سپورٹ بیچ میں آتی رہتی ہے ہر 2-3 سالوں کے بعد, تو we still have some support. لیکن وہ تھوڑا سا اس کا کرائٹیریا بڑا سخت ہے, شاید ہر ایک کو بینیفٹ نہیں مل سکتا. لیکن یہ جیسے پروفیسر رمضان صاحب نے بات کی ہے, we need to get more of the support from INGOs. گلاسز کی نسبت یہ زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں شاید. ٹھیک سر, I have one question from you. سر اگین بات آ جاتی ہے اویلیبلٹی کی. سو دا ریزن از کہ سپوز اف دیر از این آپٹیکل شاپ اور وہاں پہ وہ ڈیوائس ہے تو وہ جا کے اتنی ہائی پرائز بتا دیتے ہیں, مطلب اگین ایک اویلیبلٹی آ جاتی ہے کہ اگر صحت کارڈ پہ ہے بھی تو کیا وہ اویلیبل بھی ہوگا؟ دس از اچھا, اگر مطلب آ جائے اس پہ صحت کارڈ پہ تو یہ ایک ایفرٹ ول بی ڈن ٹو دیٹ. اوکے, آل رائٹ. اوکے فائن, آل رائٹ. میرے خیال میں تو یہ چونکہ لو ویژن بہت ہی اسپیشلائزڈ قسم کی چیز آ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی اسپیکس. ٹھیک ہے, لوکل کمیونٹی RHC سے جو پرائمری لیول کی انٹروینشن ہے آپتھلمولوجی کی, آئی کیئر سروسز کی رادت, اس میں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لو ویژن LV ہے, یہ تو آپ جو پیشنٹ کا ایک ریفرل بن کے ایک ٹرشی ٹیچنگ ہاسپٹل میں جہاں پہ پیڈیاٹرک آپتھلمولوجی ہو رہی ہے یا ایڈوانس ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ ہی پیشنٹ موسٹلی ریٹینل ڈیزیز کا ڈائگنوز ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہی اگر ٹرشری ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے نا, وہاں پہ اگر یہ LVA کی سروسز کو پرووائڈ کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ اس کو اور اس کو ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ میرے خیال میں لینا چاہیے. کیونکہ جو گلاسز ہیں وہ تو کمیونٹی کی اور پرائمری جہاں آپٹومیٹرک سروسز ہیں وہاں کی نیڈ ہے, تو وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے اس سے. تھینک یو. وی آر ہیونگ 5 minutes, تو باقی کوئی اپنے کمنٹ دینا چاہے. سر رمضان صاحب,
یہ ہمارے پاس الائڈ ویژول سائنسز کے لوگ بیٹھے ہیں. کچھ دیر پہلے کوئی میرا خیال ہے 30 ایئرس بیفور یہ حالات تھے کہ پریونشن آف بلائنڈمنٹ یہ پروجیکٹ نہیں شروع ہوئے تھے. تو ہم لوگ جو سرجری کرتے تھے نا پرائیویٹ ہاسپٹل یا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, تو لوگ لینس پرچیز کرتے تھے. ہمارے پاس مائکروسکوپس نہیں تھی, فیکو وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 ایئر بیک جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, کبھی سوچا نہیں تھا کہ تحصیل لیول پہ اتنا اکوپمنٹ جائے گا اور یہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہوگا. اسد صاحب نے, داؤد صاحب نے, اور باقی لوگ عارف صاحب ہیں, بلکہ سارے لوگ ہمارے دوست تھے. ڈاکٹر عصمت جن کی وہ کرونا میں ڈیتھ ہو گئی, ہم لوگ میں نے اور انہوں نے اکٹھے ہی ہاسپٹل میں 8-10 سال گزارے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو انہوں نے بڑا کام کیا. تو آپ لوگ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں یہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ پریونشن آف بلائنڈنیس میں میرا خیال ہے آپ کا رول اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کی ویژن اگر 6 ہے, ٹھیک ہے, وہ تو بری کرنے آپ ریفلیکشن کرتے ہیں. اف یو آر ٹرین, اور ایک بندے کی ویژن آپ دیکھتے ہیں کہ ویژن 6 to 18 624 ہے, ویژن کم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس کو, دوسرا یہ ہے کہ آپ ریفر کریں اس کو, اس کی کاؤنسلنگ کریں. کاؤنسلنگ بڑی اہم ہے. ہمارے بہت الٹریٹ لوگ ہیں, آپ کسی کو کوئی بتاتے ہیں نا کوئی ٹریٹمنٹ, تو وہ غور نہیں کرتے اکثر. وہ تو ایملوپیا یا باقی چیزیں ہیں, بچے کو اسکوینٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹریٹ ہو جاتی ہیں. صرف ہمیں آپ کو تھوڑا زور لگانا ہوگا, ان کو کنونس کرنا, ان کو سمجھانا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا لیک کرتا ہے. آپ پریونشن میں بھی آپ کا رول بڑا اہم ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہماری جتنی ڈیزیزز ہیں جن میں لاس آف پیشنٹ کی بہت لو ویژن ہے پیشنٹ کی, تو اس میں ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ ظاہر ہے جو آپتھلمالوجسٹ اتنا نہیں, آپ لوگوں کا رول ہے کہ یہ لو ویژن کے جو بندے ہیں ان کے ٹرینڈ ہوں, پرووائڈ کریں. اور ایک بندہ جو سپوز اخبار نہیں پڑھ سکتا, اگر آپ اس کو اخبار پڑھا دیتے ہیں, یا ایک بندہ جو موبائل نہیں دیکھ سکتا, تو میرا خیال ہے اگر ہم کبھی 10-15 منٹ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں اور سوچیں نا کہ بلائنڈ ہے, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, پھر ہمیں اس کے امپورٹنس کا پتہ چلے گا. تو یہ اس میں آپ کا رول جو ہے نا, یہ پریونشن میں بھی, کیور میں بھی, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور آپ لوگ, بڑا مجھے خوشی ہوئی ہے. اصل میں یہ رمضان صاحب تو کام کرتے رہے ہیں اس میں پیپو میں, یہ کالج آف آپتھلمالوجی میں نے نہیں کیا, جب میں اس سے پہلے چلا گیا تھا اپنا FCPS کرنے کے بعد. تو یہ میں نے پریزنٹیشن دیکھی, آپ لوگوں کی پریزنٹیشن جو ہے نا اپ ٹو دی مارک ہیں, بڑی اچھی ہیں. اور آپ لوگ یہ مایوپیا یا باقی چیزوں پہ بھی یہ ورک آپ لوگوں نے کیا ہے, اسکول جو ہیلتھ سروسز ان میں, باقی بھی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ 25-30 سال پہلے اسد صاحب سے ملے تھے, اور ہم تو لاہور میں تھے نا, فیصل پشاور کا ہمیں نہیں پتا کہ ادھر. تو وہ کہہ رہے تھے اس طرح میں نے ڈیولپ کرنا ہے, اور یہ جو 2020 پروگرام تھا نا ہمارا, تو یہ ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں اس طرح ہوگا کہ ادھر آئی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں گے, ادھر آپٹومیٹرسٹ ہوں گے. تو ہم سوچتے تھے, مجھے میرا اپنا یہ ہے کہ یہ لندن یورپ وغیرہ میں تو سنا تھا کہ ادھر آپٹومیٹرسٹ لگ ہوتے ہیں. ہمیں ایک تو یہ فیئر بھی ہوتا تھا کہ یار وہ آپ لوگ ریفلیکشن کر لیں گے تو آدھی تو ہماری انکم ریفلیکشن سے ہی ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے کہ وہ ادھر ہوتا ہے, تو ادھر یہ نہیں ہو سکے گا شاید. بہرحال دیکھیں, ان کی ڈیڈیکیشن تھی, اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے ان کو اس کا بہت زیادہ. کہ مجھے جو خوشی ہوتی ہے, میں ایک ڈسٹرکٹ سرجن رہا ہوں, میں ابھی پروفیسر ہوں خالد صفدر میڈیکل سیالکوٹ میں, کہ ہم لوگ اب ہمارے پاس ڈسٹرکٹس میں مائکروسکوپس ہیں, ہمارے پاس اسسٹنٹ ٹیکنیشین ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آئی والوں کو نا ایک بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں اکثر, جہاں جنرل سرجن, کارڈیالوجسٹ, آرتھوپیڈک سرجن, گائنی والی چھائی ہوتی ہے نا, تو اب وہ آنکھوں والوں کو کیٹریکٹ سرجری کے لیے نا ہمیں روبی نکل دیتے ہیں پیری فری پہ. اپنے کمرہ دیکھ کر لگ کہ انفیکشن ریٹ بڑھا ہے, تو وہ بھی نہیں دیتے. تو یہ جو سروسز اتنی زیادہ فیکو شروع, اب ہم فری سروسز فیکو دے رہے ہیں, اب لیزر پرووائڈ کی ہے, چھوٹی بات ہے. یہ ہماری ویژول فیلڈز موجود ہیں. تو میں تو بلکہ اپنے گورنمنٹ کے پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس پرائیویٹ اتنی چیزیں نہیں ہیں جتنی میرے پاس گورنمنٹ میں. بہت کچھ ہے, بڑی ظاہر ہے, اٹس ویری ایکسپینسو ٹو بائی.
تو یہ بہرحال بہت کریڈٹ جاتا ہے آپ کو جو یہ پریونشن پہ کام کر رہے ہیں، آپ آرگنائزر ہیں، آپ لوگ جو اپتھلمک ٹیکنیشین بنتے ہیں، آپٹومیٹرس بنتے ہیں، ریفریکشنسٹ، آرتھوپٹسٹ، جو بھی کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے ملک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی محنت سے. آپ جو محنت، آپ نے بڑا اچھا پیپر پڑھا، کام کیا، یہ اس گورے کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے روزی کے چکر میں نا ہم ریسرچ سے بڑا دور ہو گئے ہیں. ابھی سر میں ابھی بیٹھا تھا، ڈاکٹر سمیرہ تھرمالوجسٹ ہیں، وہ یعنی ایمبلوپیا ٹریٹمنٹ میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں 8-10 سال کے بعد اس کو اکلوژن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے مجھے یاد آتا ہے کہ جب رمضان صاحب نے اس نے شروع کیا کہ میں نے 50 سال کے بندے کی نا ایمبلوپیا ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس کی ویژن ٹھیک ہو گئی ہے، 6 کر دی ہے، تو سارے کہتے تھے، سوری کہ میں لفظ کو یوز کروں، سارے کہتے تھے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے. لیکن ابھی اس کے پاس بہت سارے پیشنٹ ہیں، اور ابھی میں ان کی پریزنٹیشن سن کے آیا ہوں کہ یہ اب 2-3-4 گھنٹے ایکلوژن نہ کریں، اب 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ پوری فل ٹائم ایکلوژن کریں، تو اس کا ایمبلوپیا ٹریٹمنٹ کا فائدہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ویژول لائٹ سائنسز ہیں نا، یہ ہمارے لیے آپ لوگ بازو بھی ہیں اور اٹس ویری یوزفل. اور جو لوگ ٹیچرز ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ لوگ جو ہو، اب ہمیں او ٹی ایس نہیں ملتے تھے تھیٹر میں، او ٹی اے لینا میں اس کی محنت کر رہے ہیں، کوئی یہ بندہ آئی کو اسیس کرا دے. اب وہ ادھر کام کرتے ہیں جہاں ان کو کوئی زیادہ باتیں تو ہم نہیں کر سکتے، فائدہ ہو تو ادھر ہی. وہ اب ہمیں او ٹی ایس نہیں ملتے تھے تھیٹر میں، او ٹی اے لینا میں اس کی محنت کر رہے ہیں، کوئی یہ بندہ آئی کو اسیس کرا دے. اب وہ ادھر کام کرتے ہیں جہاں ان کو کوئی زیادہ باتیں تو ہم نہیں کر سکتے، فائدہ ہو تو ادھر ہی وہ زیادہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بوڑھوں کی فیلڈ ہے، اس میں اس طرح نہیں ہے. تو لیکن اب جو فیسلٹیز ماشاء اللہ ہو گئی ہیں نا، میں آئی ایم ویری مچ ہیپی کہ 20-30 سال پہلے یہ نہیں سوچا تھا. تو یہ کالج کو جاتا ہے کریڈٹ، اور باقی جو کالجز ہیں آپٹومیٹری کے. تھینک یو ویری مچ. اینی کمنٹس فرام؟ سر میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں پروجیکٹ آفیسر ہوں CBMP پروجیکٹ لیا کی. اور سر آپ نے جو ذکر کیا کہ کالج آف آپتھالمالوجی کی اور ڈاکٹر اسد اسلم خان صاحب کی اور دو صاحب کی اور عارف صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں، مطلب ان کے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں آپتھالمالوجی میں، مطلب آپٹامس بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک نیکی جو اسد اسلم خان صاحب نے اور کی، جو میں سمجھتی ہوں کہ جو INGOs کے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیشن کے ساتھ جو کام شروع کیا اور ڈسٹرکٹس میں جو جا کے سر کام کیا. اب میں اگر CBM کا ذکر کروں تو ہم 22 ہیلتھ فیسلٹیز پہ کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیا میں، اور لو ویژن ڈیوائسز ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں دے رہے ہیں، اور اس سال میں ہم تقریباً آلموسٹ 100 ڈیوائسز جو ہیں وہ دے چکے ہیں. تو مطلب وہی آپ والی بات کہ جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، وہ والی ساری مشینری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ جا رہی ہے، اور لوگوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے، اور فری گلاسز ہم پروجیکٹ کے تحت ان کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہے کہ آپ اس میں کام کر رہے ہیں. اور آپ میڈیکل کے لوگ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم پروگرام کے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں جو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرپرستی میں جو ہے کچھ تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تھینک یو. سر 15 اسکول تھے ہمارے ٹوٹل جو ہے نا اسپیشل ایجوکیشن کے، تو یونیسیف والے ان کو ٹوٹل جو ہے انسٹرومنٹس ہیں لو بھی ان کو پرووائڈ کریں گے نا. تو 15 اسکولس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو اب اسٹارٹ کر رہے ہیں. ابھی ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ہوا ہے، کووڈ ہوا ہے، اور آل پاکستان میں یہ جو ہے نا ڈسپرس ہوگا 1 by 1 یہ سارا ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو لووین کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ جو ہے لووین کے حوالے سے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا سر؟ تھینک یو سر. السلام علیکم، میرا نام صفدر علی ہے. میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اپٹومیٹری ہوں، اور میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک اپٹومیٹری کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے BS اپٹومیٹری، اس کا میں ہیڈ ہوں. تو ہم نے اس سال جب ورلڈ سائٹ ڈے سیلیبریٹ کیا 11 اکتوبر کو، تو میں نے میری جو بیسیکلی کوالیفیکیشن ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی کالج آف آپتھالمالوجی کی ہے. تو میں نے یہاں سے ڈاکٹر زاہد کمال صاحب کو انوائٹ کیا تھا. تو وہاں پہ سر آئے تھے، مجھے ان کے بعد یاد آ گئی آپ جو ٹاک کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایونٹ جو کر رہے ہیں
یہاں اس کمیونٹی کے اندر یونیورسٹی کے اندر جو ایونٹ کر رہے ہیں، یہ کمیونٹی کو تو پتہ ہے کہ ہمیں ریفریکٹیو ایرر کا کیا ایشو ہے یا کس طرح سے چیک کروانا ہے، پڑھے لکھی طبقہ ہے. آپ کمیونٹی میں جائیں، ورلڈ سائٹ ڈے تب ہی سیلیبریٹ ہوگا یا اس کا مطلب تب ہی سمجھ آئے گا. تو وہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، میں اس سے اتنا انسپائر ہوا. اس کے بعد سے اب تک تقریباً ہم نے ڈفرینٹ ایریاز میں، ایون ملتان یا جوہر ٹاؤن میں، ٹاؤن شپ میں، مختلف جگہ پہ کیمپس کر کے تقریباً 3000 اسکریننگ کی ہیں. اور اس میں سے تقریباً 1500 سے 1600 ایسے لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ریفریکٹیو ایرر ہے یا انہیں گلاسز لگنی چاہیے. کچھ ایڈلٹری پیشنٹ تھے جو نہیں لگانا چاہ رہے تھے، جو ان ایجوکیٹڈ تھی تھوڑی سی، جہاں پہ پاپولیشن آ جاتی ہے، وہ اس چیز کو ہیزیٹیٹ، وہ کچھ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کہ اگر ہم گلاسز لگا لیں گے تو لوگ ہمیں کیا سوچیں گے، یا پتہ نہیں اس کا ہماری ویژن کے اوپر یا ہماری کوالٹی آف لائف کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے. خاص کر جب فیمیلز ہوتی ہیں وہ اس چیز کو بڑا ہائپ جو ہے لے لیتی ہیں. لیکن الحمدللہ جب اس چیز کو ہم نے دیکھا، خاص کر جب ہم ملتان گئے، وہاں پہ پیریفری پہ جب کیمپس کرنا تھا، تو میں پھر الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ میں نے رابطہ کیا تھا، الخدمت راضی فاؤنڈیشن کے ساتھ. تو اسلام آباد سے ڈاکٹر فاروق صاحب ہوتے ہیں ان کے ہیڈ، وہ آئے تھے. تو ہم نے تقریباً ملتان میں جو کیمپ کیا تھا وہاں پہ 300 سرجریز کی تھی. سرجنز انہی کے تھے، انہی کی ٹیم تھی. آپٹومیٹرس ہمارے تھے، ٹرانسپورٹیشن اور باقی چیزیں فیسیلیٹیشن ہمارے یونیورسٹی کی طرف سے تھیں. تو ہم نے دیکھا وہاں پہ اتنے زیادہ جا نہیں پا رہے تھے، ان کے پاس فیسیلٹی نہیں تھی، اور وہ شاید اس آپریشن کو یا فیکو کو وہ جو ہے نہیں کر پا رہے تھے. لیکن الحمدللہ نیکسٹ ایئر جس طرح میں نے آج پریزنٹیشن دیکھی ہے کہ ورلڈ سائٹ ڈے کے لحاظ سے انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم پریزنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا امپیکٹ ہمارا، کہ ایز اپٹومیٹرسٹ جو اسد صاحب کا جو بیسیکلی ویژن تھا ہمارے کالج بننے کا، اس میں ہم ایز اپٹومیٹرسٹ کتنا رول پلے کر رہے ہیں، کتنا جو ہے کوآرڈینیشن جو ہے بنا رہے ہیں، اور کتنے ریفرل ہم دے رہے ہیں، اور کتنی کمیونٹی کو جو ہے سروس کر رہے ہیں. تھینک یو سر. ہیلو، آپ دیکھیں یہ کہ جو دی کامن کازز آف بلائنڈنس، یہ کیٹریکٹ ہے، گلاکوما ہے، ٹراکوما ہے، آج کل ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے، یہی ہے نا. تو یہ ساری دے آر پریونٹیبل. ایک بندے کو کیٹریکٹ ہے، اگر آپ اس کو صحیح گائیڈ کریں گے ان ٹائم، وہ سرجری کرا لے گا. دی پیشنٹ ول بی ہیونگ 6 ویژن. اگر اس کو لینز انڈیوس گلاکوما ہو گیا، پیشنٹ لیٹ ہو گیا، اس کی آپٹک اٹرافی ہو گئی ہے، پیشنٹ بلائنڈ ہو گیا. تو ان ٹائم آپ کی کاؤنسلنگ، اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، آپ نے اس کو کنونس کیا ہے کہ اٹ کین کاز بلائنڈنس، آپ چیک اپ کرائیں، آپ دیکھتے ہیں ویژن کم ہے، آپ اس کی ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے، تو بلائنڈ وی کین ٹریٹ گلاکوما پروگریشن ہم روک سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری ڈیزیزز ہیں، موسٹ آف دیم دے آر پریونٹیبل. کچھ ہیں جیسے یہ کوئی آپٹک اٹرافیز ہیں، کنجینیٹل ریٹنائٹس پگمنٹوزا وغیرہ، جن کی ٹریٹمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے، ان کا تو چلے، ان کے بھی آپ لو ویژن پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے اسپیکٹ ہیں وچ یو کین ہیلپ دی پیشنٹس. تھینک یو ویری مچ. اور رمضان صاحب کوئی بات آخری آپ کریں، آپ سینئر موسٹ ہیں. اس کی امپارٹنس یہی ہے کہ اسد صاحب نے ایک خواب دیکھا، یعنی انہوں نے ایک تصور کیا اور اس پہ عمل انہوں نے کیا. تو ینگ جنریشن کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ آپ بھی خواب دیکھا کریں، اچھے اچھے، ٹھیک ہے. یہ دن کے دیکھنے کے خواب ہیں، رات والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ پھر کامیابی بھی عطا کرتا ہے، جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ینگ بچے بچیاں ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دس از گریٹ. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا آئی والوں کا کام کم ہو گیا، آئی سرجنس کا، بلکہ دے ہیو شیئرڈ آور برڈن، ٹھیک ہے. دے آر آور فروٹفل ہینڈس، ٹھیک ہے. ان کے بغیر تو اب ہم کام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے الٹا ہماری امپورٹنس کو بڑھایا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا ہے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے. تو ان کے بغیر تو اب آپتھلمالوجی کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اس لیے ہم سب بچوں کو تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ آگے آگے بڑھیں، اچھے اچھے آپ اپنے آئیڈیاز بنائیں، اور صرف یہ ہے کہ بیٹھ نہ جائیں بس. دیر از نو اینڈ فار نالج، ٹھیک ہے. آپ نالج گین کریں، آپ پریکٹیکل بھی کریں، سب کچھ کریں. پیسے تو انسان کے جو قسمت میں ہیں وہ آتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ آپ ریسرچ کریں، آگے بڑھیں. دس از اے ویری واسٹ فیلڈ، اس میں بہت ریسرچ ہے آپٹومیٹری میں. حسن صاحب کی گریٹنیس یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پھر اس کے فردر 4 بنائی ہیں اس کی برانچز، ٹھیک ہے. آپٹومیٹری ہے، آرتھوپٹکس ہے، ڈائگنوسٹک آپتھلمالوجی ہے، سارا کچھ ہے. تو اٹ از اے ویری واسٹ فیلڈ.
تو ینگ لوگوں کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ آگے سے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, بیسٹ آف یہ لک فار یو. جو ایک ڈیولپنگ نیشن اور ڈیولپڈ نیشن میں فرق کیا تھا؟ اب دیکھیں ہمارے پاس اگر ایپٹومیٹریسی آپ لوگ سارے نہیں تھے تو وی ور انڈر ڈیولپڈ, آئی تھنک. نو وی آر ڈیولپنگ. آپ لوگ جب آگے آئیں گے, اگر آپ دیکھیں اگر آپ لوگ یو آر اکویولنٹ ٹو این آپٹومیٹریس ورکنگ ان یورپ اور امریکہ, تو وی آر سیم. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے نا. تو انشاءاللہ ہوپ آل ول بی فائن. تو تھینک یو آل فار جوائننگ. اور جیوے جیوے پاکستان, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اسی طرح ہوتے رہے. اللہ حافظ. ہاں, اسپیکر کی